الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، انسانوں کے حقوق پہ بات چل رہی تھی اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے ذمے کسی نہ کسی کے حقوق رکھے، ہمارے ذمے حقوق لگائیں کہ ان حقوق کو ادا کرنا وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں. اسی طرح ہمارے اوپر ہمارے نوکروں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے غلاموں کے بھی حقوق ہیں. گھر میں کام کرنے کے لیے نوکر تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں. گھر والی کیا کہہ رہی ہوتی ہے: مجھ سے نہیں دھلتے کپڑے، کوئی نوکرانی رکھ، مجھ سے صفائی نہیں ہوتی، کوئی نوکرانی رکھ. لیکن ان کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، خادموں کے حقوق ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، آخری وقت چل رہا تھا، تب اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے خادموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے نوکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی فرما رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم خود کھاتے ہو ان کو بھی وہ کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو ان کو بھی وہ پہناؤ. کہ اللہ کے نبی نے خادموں کے حقوق بتائے ہیں، غلاموں کے حقوق بتائے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف والدین کے حقوق ہیں، جی بس شادی ہو جائے اب بیوی کے حقوق ہیں، جی آگے اللہ اولاد دے دے اب اولاد کے حقوق ہیں. جی ارد گرد کے پڑوسیوں کے حق کیا ہے کچھ نہیں پتا، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں کچھ نہیں پتا، توجہ بھی کوئی نہیں ہوتی. اپنے غلاموں کے خادموں کے حقوق کیا ہے پتہ، کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. کبھی کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. اور خادموں کا سب سے بڑا حق پہلے نمبر پر کون سا ہے؟ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے. یہ سب سے بڑا حق ہے. کہ نوکر رکھا ہے یا خادم رکھا ہے تو پہلا حق کیا ہے؟ اس خادم کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 4 قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. جس میں 4 عیب ہوں گے جنت میں نہیں جائے گا. پہلا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. دھوکہ دینے والا، اکثر ریڈیو پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہ وزن کرنے والا جو ہوتا ہے آلہ سا، اس کے ذریعے دھوکہ دیا جا رہا ہے. کہ دھوکہ دینے والا اللہ کے نبی فرما رہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 2، خیانت کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا اللہ کے نبی فرما رہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 3، تکبر کرنے والا اللہ کے نبی فرما رہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے،
اس میں تکبر کی کیا بات ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ میرے پاس تو بہت بڑا گھر ہے، اس میں تکبر کی کیا بات ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ سب سے مہنگا موبائل میں نے رکھا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تکبر کی بات تو کوئی نہیں اس میں۔ میرے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اچھے سوٹ پہنتا ہوں، اچھی گاڑی میں پھرتا ہوں، پیسے ہر وقت میری جیب میں رہتے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ انہ هو اغنا واقنا، کہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ جس کو چاہے غنی کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، تو اللہ کی عطا ہے۔ تکبر کی بات تو کوئی نہیں کہ تکبر کرنے والا، اللہ کے نبی فرما رہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تہجد گزار نوکروں کو گالیاں نکالتے ہیں، تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے اپنے نوکروں کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں۔ اور ادھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ اللہ نے حقوق بتائے ہیں، اللہ نے حقوق بتائے ہیں کہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ حسن سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں کو رواج کے حساب سے کھلاؤ اور پلاؤ، اور جس کام کو کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے وہ بوجھ ان پہ نہ ڈالو۔ ہم تو گھر سے لسٹ بنا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں دکانوں پر کہ سارا کام اس کو کہنا ہے، خود ایسی بس سے نہیں نکلنا 1 منٹ کے لیے، سارا کام اس کو کہنا۔ دکان پہ دیکھا نا، ایک دکان پہ دیکھا کہ مزدور کسٹمر دکان پہ نہیں تھے، تو کھانا کھانے کے لیے اس نے اپنا ٹفن کھولا نا، کھانا کھانے کے لیے، تو کاؤنٹر پہ بیٹھا مالک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک بعد میں کھانا کھانا، پہلے وہ تھان سارے اوپر لگا، اس نے ٹفن بند کیا، وہ تھان لگانے شروع کر دی، وہاں سے فارغ ہو کے آگے بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ مالک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک کھانا بعد میں کھانا، پہلے ادھر کی صفائی کر سکتے۔ کیا حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ خیر صفائی کر کے فارغ ہوا، پھر کھانا کھانے لگا، بھوک سے بس ہو جاتی ہے انسان کی، تو کیا کہہ رہا ہے، اور کھانا بعد میں کھانا، پہلے میری گاڑی صاف کر کے۔ کیوں؟ میں تنخواہ دیتا ہوں اسے، میں تنخواہ دیتا ہوں اسے۔ تو نوکروں کا پہلا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی تمہارا خادم، تمہارا نوکر تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو تم اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک لقمہ ہی اس کے منہ میں ڈال دو، کم سے کم ایک لقمہ ہی اس کے منہ میں ڈال دو۔ اور ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی نوکرانی کھانا لا کے رکھ دے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کھڑی بھی کیوں، جاؤ، کھڑی بھی کیوں، جاؤ۔ حسن سلوک نہیں ہے، حسن سلوک ہے غلاموں کے ساتھ، سب سے پہلا حق ہے کہ حسن سلوک کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، سواری پہ سوار تھا، اور اس کا غلام، اس کا خادم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے، اس کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لو، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ الگ بات ہے کہ تمہارا خادم ہے، تمہارا غلام ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنے ساتھ سوار کرو۔ تو اس آدمی نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب اس نے سوار کر لیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک اللہ سے دور رہتا ہے، سننے والی بات ہے، آدمی اس وقت تک اللہ سے دور رہتا ہے جب تک اس کے پیچھے پیدل چلنے والے کہ سیٹھ صاحب آگے چلے جا رہے ہیں، پیچھے سارے نوکر چلے جا رہے ہیں،
جب تک اس کے پیچھے پیدل چلنے والے ہوں تب تک آدمی اللہ سے دور رہتا ہے۔ حسن سلوک کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے ساتھ سوار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس جا رہے فتح کرنے کے لیے، خادم اسلم ساتھ ہے، اور خادم کیا کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین آپ سوار رہیں، میں ساتھ لے کے چلتا ہوں، میں پیدل چلتا ہوں، آپ سوار رہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ باری باری سوار ہوں گے، باری باری سوار ہوں گے، پہلے میں سوار ہوتا ہوں، تم پیدل چلو، پھر تم سوار ہونا، میں پیدل چلوں گا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو اس وقت کیا صورت بنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ تو غلام اسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین اب تو بیت المقدس پہنچ گئے ہیں، آپ بیٹھے رہیں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تمہاری باری ہے، تم سوار ہو۔ اب بیت المقدس میں کس حالت میں داخل ہو رہے ہیں کہ جوتا ٹوٹ گیا، بغل میں لیا ہوا ہے، اور غلام اسلم سواری پہ سوار ہے، اس سواری کی نکیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور بیت المقدس میں داخل ہو۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ غلاموں کے حقوق ہیں، یہ خادموں کے حقوق ہیں کہ ان کے ادا کرو۔ چودھری بن کے نہیں رہنا چاہیے، افسر بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ہفتے کے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے کے دن، ہفتے مدینے کے اونچے والے بالائی حصے میں چلے جاتے تھے اور وہاں جو مزدور کام کر رہے ہوتے تھے ان کو دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ کون سا مزدور ایسا ہے کہ جس پر وزنی کام زیادہ ہے اور اس کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس چلے جاتے اور اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اس کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ پیغام ہے کہ یہ خادموں کے حقوق ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کھان اٹھانے کو کہتے ہیں اور نوکر سے نہ اٹھے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مر گیا بس، ختم ہو گیا، تو جان ہی نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ہمارے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ ہاتھ بٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلا حق خادموں کا کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ اور دوسرا حق خادموں کا کیا ہے کہ ان کو ساتھ درگزر کیا جائے، ان کے معاف کیا جائے، ان کی غلطیوں پہ ان کو معاف کیا جائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے غلاموں کو روز ایک دن میں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کر دیں؟ تو اللہ کے نبی کچھ دیر خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں، روزانہ 70 دفعہ معاف کر دیا کرو۔ روزانہ کیا مطلب کہ اگر روزانہ روز کے روز 70 غلطیاں بھی کرے تو معاف کر دیا کرو۔ ہم تو ایک غلطی نہیں معاف کرتے، دکان سے نکال دیتے، اپنی فیکٹری سے نکال دیتے، ایک غلطی معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ 70 دفعہ معاف کر دیا کرو۔ کہ یہ غلاموں کا حق ہے، یہ خادموں کا حق ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کریں، تو ان کو معاف کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی نوکرانی، اس نے ایک دفعہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت میں 1 سال سے آپ کو زہر دے رہی ہوں لیکن آپ کے اوپر زہر کا اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ کے اوپر زہر کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی تم مجھے زہر کیوں دے رہی ہو؟ مجھ سے کیا دشمنی، کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ باندی نوکرانی کہنے لگی میں زہر آپ کو اس لیے دے رہی تھی کہ تاکہ آپ کی غلامی سے مجھے نجات مل جائے۔ 1 سال سے زہر دینے والی کے بارے میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جا تو اللہ کے لیے پھر آزاد ہے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی پولیس کو نہیں بلایا، اور ایک وقت میں کیا فرمایا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ جان کی دشمن کو آزاد کر دیا، اور یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ غلاموں کو معاف کرنا سیکھے،
اپنے نوکروں کو معاف. غلطی تو اپنے بیٹے سے بھی ہو جاتی ہے, غلطی تو بیٹے سے بھی ہو جاتی ہے, ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اگر نوکر سے ہوگی تو کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ بھی تو انسان ہے. جس طرح آپ کا بیٹا انسان ہے, اسی طرح نوکر بھی تو انسان ہے. اس سے بھی تو غلطی ہو گئی, اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, اللہ کے نبی کی زندگی, صحابہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے غلاموں کو معاف کریں. احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اندر اتنی بردباری, معاف کرنا, تحمل مزاجی, پی جانا, سہ جانا, یہ اتنا زیادہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا یہ ہنر؟ تو احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ ہنر, یہ بردباری, یہ معاف کرنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا ہے. اچھا جی, ان کا معاف کرنا کیسا تھا؟ تو احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھا, اور ان کا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا پاس ہی, کہ باندھی آئی, اس کے ہاتھ میں سیخ تھی, اور اس سیخ پر بھونا ہوا کباب لگا ہوا تھا. جو کباب بنتے ہیں سیخ کے اندر, بھونا ہوا کباب تھا. وہ کباب لے کر آ رہی تھی سیخ سمیت, کہ جب وہ قریب آئی تو اس کے ہاتھ سے وہ سیخ گر گئی اور بچے کو لگے, بچے کا انتقال ہو گیا. اب جو نوکرانی تھی وہ ڈر گئی, سہم گئی, کانپنے لگی کہ یہ تو مر گیا, اب میرا پتہ نہیں کیا بنے گا. کانپنے لگی, ڈر گئی خوف کی وجہ سے. تو قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے بچے کو دیکھا, اس کے بعد جب باندھی کو دیکھا تو وہ کانپ رہی تھی, نوکرانی کانپ رہی تھی. تو قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, جا تجھے میں نے آزاد کیا ہے. یہ پیغام ہے, یہ غلاموں کے حقوق ہیں, یہ غلاموں کے حقوق ہیں کہ ان کی غلطیوں پہ ان کو معاف کیا جائے, ان کی غلطیوں پہ ان سے درگزر کیا جائے, ان سے درگزر کیا جائے. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے غلام کو مارا, اپنے نوکر کو مارا. تو وہ نوکر کیا کہنے لگا؟ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. لیکن ان صحابی نے معاف نہیں کیا اور مار رہے تھے. اب اس غلام کی, اس خادم کی چیخ اور پکار اللہ کے نبی تک پہنچی. جب اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی خود چل کے آئے, تشریف لے کر آئے. جب ان صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کو روک لیا, مارنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی, یہ خادم تجھے اللہ کا واسطہ دیتا رہا کہ مجھے معاف کر دے, تو نے معاف نہیں کیا, اور جب تو نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو تو نے اس کو چھوڑ دیا. تو صحابی نے فوراً عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی, اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تیرے منہ کو جھلسا دیتی, تیرے منہ کو جھلسا دیتی جہنم کی آگ, اگر تو اس کو معاف نہ کرتا. میرے بھائیو, یہ خادموں کے حقوق ہیں کہ ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کریں, ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کریں. ہمیں کوئی پیسے ہمارے نہ دے رہا ہو نا, کسی کو دیے میں اور وہ نہ دے رہا ہو, اور اس بندے کا غصہ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہا, اور وہ سارا غصہ خادموں پہ نکل دیتا, نوکروں پہ نکل دیتا. معاف نہیں, سارا غصہ ان پہ نکل جاتا ہے. کو معاف کرنا سیکھیں. ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ یاد آ گیا. اپنے غلام کو مار رہے تھے, اپنے نوکر کو مار رہے تھے. اب مارتے مارتے انہوں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی, اے ابو مسعود, اے ابو مسعود, اے ابو مسعود, جان لو, جان لو. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے, اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے ابو مسعود جان لو. کس بات کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, جتنی طاقت تمہیں اپنے اس خادم کے اوپر ہے, اس سے زیادہ طاقت اللہ کو تمہارے اوپر ہے.
جان لو جتنی طاقت تم اس پہ رکھتے ہو کہ یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے کہ تم اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ خادموں کو مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، گالیاں نہیں نکالو، ان سے معاف کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے حقوق ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھے اور آٹا گوندھ رہے تھے۔ ایک شخص ملنے کے لیے آ گیا، جب اندر آگے دیکھا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندھ رہے۔ تو آدمی کہنے لگا ابو عبداللہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ کا خادم کہاں گیا؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایک کام کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اپنے خادم کے اوپر دو کام جمع کر دوں کہ پہلے وہ کام کر کے پھر آگے گھر کا آٹا بھی گوندھوں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے میں بیٹھا ہوا آٹا گوندھ رہا ہوں۔ اور ہمارے ذمہ، اور ہم کیا کر رہے ہوتے کوئی کسٹمر آ جائے، ہم بھی کدھر ہے رضوان بھائی دیکھو وہ فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ۔ ابھی کسٹمر نکلتا ہی ہے، اچھا فلاں جگہ چلے جاؤ وہ چیز لے کر آؤ۔ اب وہ چیز لینے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی اور آ جائے تو مالک صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھو تھوڑی دیر منڈا آنا ہمیں دینے تو لڑکا آتا ہے اب بھی دیتے ہیں تمہیں۔ وہ آئے ہم اس کو یہ کچھ سامان دے دو، وہ سامان دے کے فارغ ہو جائے، جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، فون آ گیا ان سے جا کے پیمنٹ لے آؤ۔ وہ چلا جائے، پیچھے سے کوئی اور آ جائے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھو جو بس منڈا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا سناتے ہیں؟ انہیں پتا کتنے رکھی چیز میں تو پتہ، انہیں پتا، یقین کرو۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں دو کام ایک وقت میں اپنے غلام کے لیے جمع کر کے رکھے، کہ میرا وہ کام کر کے بھی ہے، گھر کے کام کر کے۔ تو یہ غلاموں کے حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ حسن سلوک سے پیش آنا، اور دوسرا حق کیا ہے کہ اپنے غلاموں کی، خادموں کی، نوکروں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔